بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کو ایک بہت افسوسناک اور بڑی خبر یا مخبری سے آگاہ کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے کس بے رحمانہ انداز میں اپنی خوشیوں کے اخراجات کا ملبہ بھی سرکاری وسائل پہ ڈال دیا ہے، سرکاری ٹھیکوں پہ ڈال دیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے بھی زیادہ افسوسناک جو صورتحال ہے جس نے دلوں کو مارا ہوا ہے ایک طرح سے، وہ عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس نے دلوں کو بجھا کے رکھا ہوا ہے۔ بہت سچی بات ہے کہ دل پریشان ہے، مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگیں تو ہم جیسے گناہ گار اپنے حقیقی مالک کو یاد کرنے لگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آخری کتاب سے رجوع کریں۔ جو کچھ خارجہ محاذ پہ ہو رہا ہے اسے یقیناً دل بہت شکستہ ہیں، کرچی کرچی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہر طرف ایک مہیب سناٹا ہے، صرف اللہ کا آخری پیغام ہی مشعل راہ ہے۔ لیکن قرآن بھی کیا بحر ذخائر ہے، کس قدر زندہ کتاب ہے۔ اس میں 1400 سال پہلے جن واقعات کی بنیاد پر احکامات نازل ہوئے تو یوں لگتا ہے کہ ایسے حالات ہر زمانے میں درپیش ہوں گے۔ واقعات کی شکل و صورت بدل جائے گی مگر واقعات وہی نتائج پیدا کریں گے جو 1400 سال پہلے کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں رب العزت فرماتے ہیں، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے لوگوں سے تو اور ان لوگوں سے تو محض ہم مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ کیا آج ملت اسلامیہ اسی طرح منافقین کے ہتھے نہیں چڑھی ہوئی؟ عالم اسلام نے کس طرح خوف خدا دلوں سے نکال دیا اور اب دنیاوی خداؤں کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ یہ حکمران کس طرح رسیوں کو سانپ سمجھ کر خوفزدہ ہو رہے ہیں، حالانکہ عصائے موسیٰ ان کی بغل میں ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کے حکمران ہیں ڈرے سہمے دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت خراب کرتے ہوئے، اور دوسری طرف عام مسلمان بھوک سے بلکتے، جہالت سے لڑتے، طبقوں میں بٹے ہوئے اپنے حکمرانوں کی طرح یہ بھی قرآن سے دور ہیں۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی وقتی خوشیوں کے دلدادہ ہیں، مغرب سے مروب ہیں، تماشوں کے شوقین ہیں۔ تماشوں سے شوقین آپ دیکھ لیجئے گا ناظرین، ایک طرف ملکی اور بین الاقوامی حالات اس طرح کے ہیں، دوسری طرف آپ 2-3 دن کے بعد دیکھ لیجئے گا جب بسنت کے نعرے آئیبو کاٹا ہر مکان کی چھت سے بلند ہوں گے تو یہ سارے جو ہمارے اصول ہیں، بین الاقوامی ہماری وابستگیاں ہیں، یہ ساری ان نعروں میں دب کے رہ جائیں گی۔ ناظرین، پھر ایسے حالات میں اطمینان کیسے نصیب ہو؟ سکون تو اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں ہے نا۔ ایسے میں سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ افق پر، ذہن کے افق پر ابھرتی ہے، جس میں اللہ مومنوں کی مشکلات کا دائمی علاج بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے غم نہ کرو اور ملال نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب سوال تو یہ ہے نا کہ ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں؟ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ امن بورڈ پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر اس کی مخالفت اس طرح اور اس انداز میں ہوگی، کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ٹرمپ نے دنیا کو خوفزدہ کر کے اپنے حق میں جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک دم پلٹا کھانے لگے ہیں۔ روس، چین، برطانیہ اور فرانس کھل کر غزہ امن بورڈ کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ پورے مغرب میں غزہ امن بورڈ کا عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہوا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کھل کر غزہ امن بورڈ کی مخالفت کی ہے، تو پھر ٹرمپ نے انہیں بورڈ جوائن کرنے کی دعوت ہی واپس لے لی ہے۔ اسی طرح اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت مسترد کرتے ہیں، کیونکہ اس اقدام میں فلسطینی اتھارٹی کو رکن کے طور پہ شامل نہیں کیا گیا، اور یہ بھی ہے کہ یہ منصوبہ اقوام متحدہ کے فریم ورک سے باہر ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم کہتے ہیں، اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ مجموعی طور پر خود فلسطینیوں کو کرنا ہے۔ ناظرین، سیاسی امور کے تمام ماہرین، مانے ہوئے دفاعی تجزیہ کار، غیر جانبدار تھنک ٹینکس پچھلے 2 روز سے اس منصوبے کو امن کی بجائے دھونس اور دھاندلی بورڈ قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کمزور ملکوں کو خوفزدہ کر کے غزہ میں موت کا سقوط مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی امور کے ماہرین کا مجموعی طور پر خیال یہ ہے کہ غزہ امن بورڈ کے نام پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ایک ستائشی ادارہ تخلیق کر رہے ہیں جو غزہ میں امن کے نام پر ہونے والے ہر ظلم کی توثیق کرے گا، بلکہ اس ظلم پر ٹرمپ کی مدح سرائی اور داد و تحسین کے ہلے بھی تلاش کرے گا۔ ناظرین، چین کے بارے میں ہماری خارجہ پالیسی کا
واضح اصول ہے، بڑا پرانا اصول ہے کہ جی پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ اب اسی چین نے غزہ امن بورڈ میں یہ کہہ کر شمولیت سے صاف انکار کر دیا ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کا متبادل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان غزہ امن بورڈ میں شامل ہو چکا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس شمولیت سے پہلے ہم نے اپنے ہمالیہ سے اونچی دوستی والے چین سے پوچھنا گوارا کیا یا نہیں، اور یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ سمندروں سے گہرا یہ جو دوست جو ہے یہ ہمارے اس اقدام پر خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر چین جیسے دوست کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کا شہد سے میٹھا دوست جو ہے وہ دنیا میں کیا کرتا پھر رہا ہے، تو اس کا مطلب خاکے میں بدہن یہ ہوا کہ شہد سے میٹھی اس دوستی میں کسی نے زہر نہ ملا دیا ہو۔ البتہ ہمارے گہری جو مذہبی شناخت رکھنے والی محترمہ آپا نثار فاطمہ مرحومہ کے ہونہار فرزند اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنے والے وفاقی وزیر جناب احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتے تو اپوزیشن چھوڑ ڈالتی کہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم نے اپوزیشن کے شور سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اتنی بڑی کالک منہ پہ مل لی ہے، شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں۔ اب اگر اس میں شرکت کی تو وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اگر اب ہم نے اس میں شرکت کر لی ہے تو اس پر یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ تو اس بورڈ میں تمام برادر اسلامی ملک شامل ہیں، کیا ہم اسلامی ممالک سے تعلق ختم کر لیں؟ اس سے پہلے ہم اس کا کوئی میں اس کا کوئی مناسب جواب دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بول پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وفاقی وزراء ایسے عمل کی عجیب و غریب دلیلیں دے رہے ہیں، واقعی بہت ہی کمزور اور مجہول قسم کی دلیل دینے کی کوشش کی ہے احسن اقبال صاحب نے۔ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایسے عمل کی عجیب و غریب دلیلیں وفاقی وزراء دے رہے ہیں جس کو پارلیمنٹ تو کیا وفاقی کابینہ سے منظوری لینا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا جس کے لیے۔ مولانا نے مزید کہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم ایک بت ٹرمپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود ہم ایسی صلح کو قبول کر رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہو رہا ہے۔ مولانا نے حکومت کے بارے میں مزید کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں بھی اسرائیل اور پاکستان ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ دلیل ہے تو آپ بتائیں کہ ہمارے پاسپورٹ پر کیوں لکھا ہوا ہے پھر کہ اس پر اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا۔ مولانا نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنے کے پرانے بیان سے بھی رجوع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ یہود کے ساتھ پیار کی پینگیں کون بڑھانا چاہتا ہے۔ اچھا ناظرین، بورڈ آف پیس کے بارے میں صحافی نجم سیٹھی صاحب کا تبصرہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بورڈ آف پیس کچھ بھی نہیں ہوگا، اصل فیصلہ جو اسرائیل اور ٹرمپ کریں گے وہی ہوگا، باقی بورڈ ممبرز کو تو بلائیں گے بھی نہیں، بورڈ کے ساتھ ڈسکس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر یہ بورڈ ممبرز کہتے پھریں گے کہ ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ایسے ہی کام چلتا رہے گا۔ نجم سیٹھی مزید کہتے ہیں کہ جس دن ٹرمپ گیا اس دن بورڈ آف پیس بھی گیا۔ اس بورڈ آف پیس سے کسی پروڈکٹیو قسم کی کوئی امید نہیں رکھی جانی چاہیے اور نہ ہی کوئی پروڈکٹیو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کافی عرصے بعد منظر عام پہ آئے ہیں۔ ان کی تازہ تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جو ان کے والد کی وفات کے موقع پر لی گئی ہے۔ یہ وہی لیاقت چٹھا ہے ناظرین جنہوں نے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن کی تمام سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں مگر ان تمام جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا گیا ہے۔ اور لیاقت چٹھا نے اس کھلی دھاندلی پر خود کو چیف الیکشن کمشنر اور اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پنڈی کے کچہری چوک میں پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا تھا، خود کو بھی لٹکانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس بیان کے بعد کمشنر لیاقت چٹھا منظر عام سے غائب تھے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں اور اس کی قیمت چکا رہے ہیں، اور ان کی تازہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ کچھ بیماریوں کا شکار بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی 1.25 سال سے منظر عام سے غائب ہے۔ لیاقت چٹھا کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ سر اٹھا کر جینے کی قیمت تو بہرحال ادا کرنا پڑتی ہے، جبکہ سر جھکانے کا یہاں معاوضہ ملتا ہے۔ لیاقت چٹھا جیسے لوگ ہی امید کے پیغمبر ہیں ناظرین، سیدھی بات ہے، جنہیں دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ ایک دن سچ غالب آ کر رہے گا۔
اچھا ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر، ایمان مزاری اور ان کے خامد ہادی چٹھا کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ جس انداز میں گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج جس انداز میں دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ جب انہیں کل گرفتار کیا گیا ہے تب سے ہی ان کی نہ اپنے وکلاء تک کوئی رسائی، نہ ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملنے دیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سیشن کورٹ اسلام آباد میں ان کے خلاف متنازع ٹویٹس کا کیس چلایا جا رہا تھا، جس کے لیے گرفتار میاں بیوی کو ویڈیو لنک کے ذریعے جج افضل مجوکا کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور جج نے ایمان مزاری سے کہا کہ آپ پر جرح شروع کر دیں، جس پر ایمان مزاری نے کہا جی عدالت میں میڈیا موجود ہے، پوچھا۔ اس کے بعد ایمان مزاری نے کہا کہ جی حراست کے دوران ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں کھانا اور پانی بھی نہیں دیا جا رہا۔ اور ایمان نے جج افضل مجوکا سے کہا کہ تم اپنی نوکری کر رہے ہو اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان مزاری نے عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیا، اور افضل مجوکا نے کہا یعنی آپ کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس لیے اب آپ فیصلے کا انتظار کریں۔ اور جج صاحب نے پھر جا کے فیصلہ سنا دیا، جس کا بچے بچے کو پتہ ہی تھا۔ ناظرین، سیدھی بات ہے کہ انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پتہ نہیں فیصلہ مطلب کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کی عدالت کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے، ایمان مزاری کی والدہ نے، سیدھا الزام عائد کیا ہے کہ ریاست ان کی بیٹی اور ان کے خامد کی زندگی ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس سے بھی جو افسوسناک بات ہے وہ آگے چل کے بتا دیتا ہوں۔ ایمان مزاری کو ناظرین جس طرح بار عہدیداروں کی موجودگی میں ذلت آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا، اس پر معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل نے 3 روزہ عدالتی ہڑتال اور کچہری کے ساتھ ہائی کورٹ میں پولیس کا داخلہ بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، افسوسناک ترین پہلو اس خبر کا یہ ہے کہ ایمان مزاری کی ساس طاہرہ علی صاحبہ نے کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ ایمان مزاری امید سے، جی ناظرین، وہ پریگننٹ ہیں اور پریگننسی کی حالت میں ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ساس طاہرہ علی نے کہا ہے کہ جی ایمان میں اس وقت ایک نہیں 2 جانیں ہیں، اس کو اٹھا کر پھینکا گیا، اس کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، اس کو پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف ان کو نہیں ختم کرنا چاہتے، ان کی نسلوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اور ناظرین، جو خبر آپ کو جس خبر سے مخبری سے آگاہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین ایک سیاسی شخصیت، جو ایک اور بڑی سیاسی شخصیت کے قریبی رشتہ دار ہیں، ناظرین انہوں نے پچھلے دنوں 4 ٹھیکیداروں کو کہا کہ جی ہمارے گھر میں شادی ہے تو مجھے آپ 15 لاکھ روپیہ دے دیں، میں نے سلامی دینی ہے، شادی میں نے سلامی دینی ہے۔ تو پہلے ایک ٹھیکیدار کو فون کیا، پھر دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا، تو ان میں سے 2 ٹھیکیداروں نے کہا کہ جی یہ بتا دیں کہ ہم یہ 15 لاکھ روپیہ جو ہے یہ کس میں سے دیں، آپ کے پہلے سے ہمارے پاس جو جمع شدہ کمیشن ہے اس میں سے دیں یا آپ نیا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو پہلے سے آپ کے پاس میرا جمع شدہ کمیشن ہے اس کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ جو میں نیا مانگ رہا ہوں یہ تو سلامی کے لیے مانگ رہا ہوں میں، تو یار سلامی کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جب ہم شادی میں آئیں گے نا تو ہم لیتے آئیں گے ساتھ رقم، وہاں پہ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں یار پہلے دے دو۔ انہوں نے کہا جی کیوں پہلے کیوں، ہم آئیں گے تو لے آئیں گے، آپ سلامی دے دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں پہلے دے دو۔ ہوا یہ ناظرین کہ پھر ان 4 میں سے 3 کو نہیں بلایا گیا شادی میں، انہوں نے پھر وہ پیسے بھی نہیں دیے، اور وہ تینوں پھر اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ، اور ان صاحب کو دوبارہ ان سے بات کی کہ جی آپ نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یار کیا ہو گیا، میں تمہارے اتنے کام کرواتا ہوں، تمہیں ٹھیکے اتنے بڑے لے کے دیتا ہوں، تو اگر میں نے تمہیں شادی پہ نہیں بلایا تو کون سی قیامت آ گئی یار، تو بھیج دو ابھی بھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ چلیں ہم تینوں کو تو نہیں بلایا، ہم برداشت کر لیتے ہیں، آپ نے چوتھے کو کیوں بلایا؟ مزید پھر تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس چوتھے کو اس لیے بلا لیا گیا تھا کہ اس نے 50 لاکھ روپیہ نقد سلامی اس شخصیت کو، سیاسی شخصیت کو فوری طور پر دے دی تھی، اس لیے اس کو بلا لیا گیا تھا۔ ناظرین آگے اللہ ہی حافظ ہے، یہ ملک کے حالات ہیں جو آپ کی خدمت پہ پیش کر دیے۔ ناظرین آخر میں راغب تحسین کے 2-4 اشعار سن لیں۔ کجرائی میں یہ بڑھتا قدم بھی رکے گا کیا، کجرائی میں یہ بڑھتا قدم بھی رکے گا کیا، بازی پلٹ گئی تو تمہارا بنے گا کیا، تاریخ اپنے اپنے تعصب کا شور ہے، تاریخ اپنے اپنے تعصب کا شور ہے، ایسے میں کوئی سچ بھی لکھے گا
تو چلے گا کیا؟ دیوار سے لگاتے چلے جا رہے ہیں آپ، جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا کیا؟ کشور کشائی کرنے چلے بدمعاش ملک، آخر کبھی یہ سیل بلا بھی رکے گا کیا؟ آخر کبھی یہ سیل بلا بھی رکے گا کیا؟ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔